بار بار یہ جو بات کہتا ہوں نا کہ میت دکھانے کی چیز نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں مذاق کر رہا ہوں. اتنی چہرے کی رونمائی ہونی چاہیے. میت کی بے اکرامی ہے، اس کو چھپاؤ، بس قریبی رشتہ دار دیکھیں، باقی کوئی نہ دیکھے. اس کو چھپاؤ کیونکہ اس کے چہرہ متغیر ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نور آ رہا ہے. کیوں نور آ رہا ہے بھائی؟ وہ مر گیا تو اب تو ختم ہوگا، سڑے گا، گلے گا. چاہے نیک ہو، تہجد گزار ہو، بزرگ ہو، سڑے گا. اب وہ بلا وجہ کی تبصرے کرنا اتنا چہرہ نورانی، اتنا چہرہ نورانی، یہ تکلفات کی دنیا سے نکلو. ہمیں نہیں یاد پڑتا صحابہ کرام میں کسی کی موت ہوتی تھی تو وہ دیکھ کے کہتے تھے کتنا چہرہ نورانی، کتنا چہرہ نورانی. یہ سب یہ فضول باتیں ہیں. عمل اچھا ہے تو چہرہ بے شک ظلمانی ہو، نورانی نہ بھی ہو تو بہت اچھا ہے. اور اگر عمل صحیح نہیں ہے تو جیسی بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہوں کسی کام کی کرنیں نہیں ہے وہ. تو اس لیے موت کے بعد انسان کے چہرے پہ رونق ختم ہوتی ہے. دیکھو موت نیند کی بہن ہے. آپ سوتے ہو تو آپ چاہتے ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں، تبھی بہت سے لوگ سوتے ہوئے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ ہمارا منہ نظر نہ آئے. کہیں کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے جائے، لڑکی سو رہی ہو تو لڑکی کے ماں باپ آپ کو دکھائیں گے اپنی بیٹی ہے بھائی؟ وہ کہیں گے نہیں بڑا نورانی چہرہ ہے دیکھ لو. جتنا بھی نورانی چہرہ ہو سوتے ہوئے پہ رونق ختم ہو جاتی ہے. بلکہ اس کو اٹھائیں گے، تمہارے رشتے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اٹھو اور اٹھتے ہی بیٹھ نہ جاؤ بلکہ اس نیند کے اثرات ختم کرو. پہلے جا کے منہ دھو اچھی طرح، اور منہ دھونے سے بھی وہ چہرے کی نحوست ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ تھوڑا سا گہری نیند ہوئی ہے تو منہ دھو کے کوئی چائے وائے پی لو، کچھ کھا پی لو. کھانے پینے کے بعد جب بلڈ صحیح طرح سرکولیٹ کرنا شروع کرتا ہے پھر چہرے کی رونق بحال ہوتی ہے. دیکھو ہم جب صبح اٹھتے ہیں ایسے ہی تھوڑی منہ اٹھا کے آفس چلے جاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی رونق آنا شروع ہوتی ہے. جب فل رونق جب آتی ہے جب ناشتہ کر لے آدمی یا کوئی ایک آدھ کچھ چیز کھا لے تو اس کے بعد صحیح فٹ فاٹ ہو جاتا ہے، پھر چہرہ بحال ہوتا ہے. پھر یوں ہاں اب جو ملنے آئے اب آپ ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے چہرے پہ ایک عجیب بے رونقی سی ہوتی ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں. تو نیند تو کم درجے کی موت ہے، اس میں جب کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو جو سچی مچی کی موت ہوگی اس سے تو چہرے کی رونق بالکل ختم ہو جاتی ہے. اس میں کوئی چاہے گا کہ لوگ میری زیارت کریں؟ اس کو دیکھیں گے لوگ، ایک دل میں کراہت آئے گی تو وہ ہمیشہ دل میں کراہت یاد رہتی ہے کہ یہ کیسے کیا لگ رہے تھے یہ. اس لیے اسلام نے حکم دیا اس کی عزت اس میں ہے کہ اس کے چہرے کو چھپا دیا جائے اور جلد سے جلد اس کو قبر میں پہنچاؤ کیونکہ اس کا چہرہ کیا ہو رہا ہے، اب تبدیل ہو رہا ہے. اور کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں بہت جلدی چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے برین ہیمریج ہے یا ہارٹ اٹیک ہے، اس میں تو بہت جلدی چہرہ خراب ہوتا ہے، چاہے نیک آدمی ہو چاہے برا آدمی ہو. ہاں کرامت کے طور پہ اللہ کسی کی باڈی کو محفوظ کر لے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کرامت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. تو انسانوں کا چہرہ موت کے بعد متغیر ہوتا ہے، اس میں رونق نہیں ہوتی. زندگی میں رونق ہوتی ہے چہروں پہ، چلتے پھرتے، موت کے بعد نہیں ہوتی رونق. تو اس لیے شریعت نے حکم دیا اس کو کیا کر لو، چھپاؤ اس کو. ہاں جو بیٹا ہے باپ کو دیکھ لے، باپ بیٹے کو دیکھ لے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، وہ اس لیے کہ وہ اتنے کلوز ہوتے ہیں آپس میں کہ اگر وہ اس کنڈیشن میں دیکھ بھی لیں تو ان کے دل میں کوئی بال نہیں آتا، لیکن عام آدمی کے لیے نہیں ہے. اس لیے میت کی تصویریں وائرل کرنا اور میت کو چارپائی لٹا کے پوری لائن لگا کے دکھانا کہ آؤ دیکھتے چلے جاؤ، یہ بے وقوفوں والے کام ہے، بری حرکت ہے، اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف بات ہے. یہ عرب لوگ، کیونکہ ہم لوگ اجمیوں میں، جو ہم لوگ غیر مسلموں میں زیادہ رہے ہیں نا اجمی لوگ، اس لیے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں کہاں سے آئی ہیں، ہندوؤں سے اور دوسرے قوموں سے آئی ہیں. تو مسلمانوں کا جو اصل کلچر تھا وہ دوسری قوموں میں مرج ہونے کی وجہ سے ختم ہو گیا. عرب چونکہ دوسری قوموں کے ساتھ کم رہے ہیں، وہاں یہ نہیں ہوتا یہ سب کچھ ڈرامے. سعودی عرب کے جو سابق بادشاہ کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا تو آپ کو پتا ہے اٹلی میں ایک پادری یا فرانس میں ایک پادری یہ منظر دیکھ کے مسلمان ہو گیا. بادشاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، ڈیتھ ہوتا ہی غسل دے کے کفن دے کے سادہ طریقے سے لے جا کے دفن کر دیا، فینش. تو پادری نے بولا یار یہ کتنا سادہ مذہب ہے ان لوگوں کا، اتنا بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے اور کیسے آرام سے اس کی تدفین ہوئی ہے بالکل سادہ طریقے سے.
کیونکہ غیر مسلم ملکوں میں جب کوئی بڑا آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ دفن ہونے سے پہلے 25-30 کو مزید فوت کرا دیتا ہے. وہ بہت مشکل ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہیں. اب تو چونکہ ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا نا, بندہ مرتا ہے تو نہ ابا کا پتہ, نہ اماں کا پتہ, نہ بھائی, نہ چاچا, تو وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ مجھے جو مرضی کر دینا میرے ساتھ. تو اس میں جو ڈاکٹر لوگ ہیں اس کے گردے پھیپڑے کلیجی ولیجی گھٹنے مٹنے نکال کے فریز کر دیے کہ بھائی بعد میں کسی جس کے فٹ آ گئے اس کو لگا دیں گے. باقی باڈی کو وہ جلا دیتے ہیں, راکھ جو ہے پھر وہ زمین میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ خود یہ وصیت کر رہے ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں نہیں میری پوری باڈی کو جلا دیا جائے, تو اوون ہے وہاں پہ, تو کیوں خاندانی نظام تباہ ہو گیا نا, پیچھے کوئی رونے والا تو ہے ہی نہیں, تو وہ کیا روئے گا. تو کیا میت کی منہ دکھائی گیا, وہ رکھ بھی دیں تو کوئی نہیں آ کے دیکھے گا. ایسا ہو رہا ہوتا ہے ابا کی ڈیتھ ہو گئی, بچے کو بتایا, بولتا ہے دفنا دے بھائی. یہ سیٹ اپ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور یہاں بھی آ رہا ہے یہ آہستہ آہستہ. جب نسلیں روکو گے ایک ایک دو بچے, تو خاندانی نظام کیا ہوگا, اس سے ختم, فنش. پہلے 2 بچے ہوں گے, پھر 1 ہوگا, پھر 1 بھی نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے جب بچے بری چیز ہیں تو پھر 1 بھی کیوں. جاپان میں ہو گیا نا, یہ اٹلی میں ہو گیا, جاپان میں ہو گیا, امریکہ میں جو بہت سے لوگ تھے ان کے درمیان ان میں بھی یہ ہو گیا ہے. تو اب اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پیسے دے دے کے کہہ رہی ہے بھائی بچے پیدا کرو. وہ لوگ کہتے ہیں جاؤ, تو پاگل نہیں, ہم بچے پیدا کریں گے, لائف کو انجوائے کرنے دو. کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ یہ بچہ نعمت نہیں ہے, یہ بوجھ ہے. ہماری شریعت نے ہمارے دماغ میں کیا ڈالا, یہ بوجھ نہیں ہے, یہ کیا ہے, گفٹ ہے. یہ ہبا ہے, گفٹ ہے. تو گفٹ تو جتنا آئے اچھا ہوتا ہے نا بھائی. جتنا بھی گفٹ آئے نا, جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتے ہیں آنے دو, بیگ میں جگہ نہ بھی ہو آدمی کہتا ہے آنے دو. تو بعد میں دیکھیں گے اس کا کرنا کیا ہے. خیر, تو ان ملکوں میں تو اب یہ سیٹ اپ شروع ہو گیا. جاپان میں بھی قبرستان ہے, اتنی سی قبر ہوگی, پورا خاندان 8-10 نسلوں کا اس میں سما جائے گا. وہ پردادی کی راکھ ہے, یہ نانی کی راکھ ہے, ایک بوتل میں آتی ہے, ڈھکن میں آ جائے گی. اب اور جب مزید سائنس ترقی کرے گی نا, تو ابھی پوری انسان کی راکھ ایک بوتل میں آ رہی ہے. سائنس جب جاپان میں مزید سائنس ترقی کرے گی تو پوری راکھ ایک ڈھکن میں آ جائے گی. اس کے بعد ایک USB ہوگی, میرا خیال ہے سافٹ ویئر ہوگا لاش کا, راکھ کی بھی ضرورت نہیں, وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گی. نمبر ہوں گے, آپ کے دادا کا نمبر ہے 0132, یہ آپ کے دادا ہیں. کہاں ہیں یہ, بس ڈیجیٹل فارم میں ہے. یہ دعائے مغفرت کرنی ہے, یا اللہ 0132 کی مغفرت فرما. ٹھیک, یہ ڈیجیٹل فارم. ہمارے اب تک پورا مردہ ہوتا ہے, جمشید, غفار, جو بھی اللہ سب کی زندگی دے, لیکن جو مر چکے ہیں ان جمشید کی بات کر رہا ہوں. پورا باقاعدہ پراپر A to Z, سر سے لے کے پاؤں تک پورا باقاعدہ مردہ ہوتا ہے سارے پرزوں کے ساتھ. اسی لیے تو بہت سے لوگ جنازے کو چارپائی کو کندھا نہیں دیتے, کیونکہ اتنے صحت مند ہوتے ہیں بعض لوگ, کندھا دینے میں اگلے کو ڈر ہوتا ہے کہ اگلا جنازہ میرا نہ ہو. ایک بھاری بھرکم آدمی کا انتقال ہو گیا نا, تو اس لوگوں نے کہا, اس کے بچوں نے کہا بھائی